السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انا معکم محمد عبد اللہ المشمر المدرس باکادمیۃ آس بلاہور. کیف حالکم جمیعا؟ ارجو ان تکونوا بخیر وصحۃ وسلامہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا ہمارا سبق الدرس الرابع والاربعون 44 نمبر سبق ہے. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے نہیں بنانے کا طریقہ کہ کسی کو کسی کام سے روکنا ہو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے وہ ہم نے تفصیل سے ذکر کیا تھا. آج اس نہیں کی گردان آپ کے سامنے ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو سب سے پہلے ذہن میں رکھیے کہ بعض دفعہ جسے آپ روک رہے ہوتے ہیں وہ مذکر ہوتا ہے اور سامنے ہوتا ہے، اور بعض دفعہ جسے روک رہے ہیں وہ مؤنث ہے اور سامنے ہے. تو اس کے آج 6 صیغے آپ کے سامنے یہ موجود ہیں، اور اس کا ایک یہ اسٹرکچر ہے. اگر آپ اسے اچھے طریقے سے یاد کر لیتے ہیں تو پیچھے جتنے بھی مصادر آپ کو ذکر کیے گئے ہیں ان کو بہت آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں. تو آئیے، خرج یخرج کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے نکلنا. اگر آپ کسی مرد کو کہنا چاہتے ہیں، کسی لڑکے کو کہنا چاہتے ہیں کہ نہ نکلو، تو آپ کہیں گے لا تخرج، لا تخرج، مت نکلو. لا تخرجا، آپ دونوں نہ نکلو. لا تخرجو، آپ سب نہ نکلو. مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کہنا ہے کہ گھر سے نہ نکلو، تو آپ کہیں گے لا تخرج من البیت، گھر سے نہیں نکلنا. اور اسکول سے نہ نکلیں، لا تخرج من المدرسۃ، کیونکہ مدرسے کی اسکول کو مدرسہ کہا جاتا ہے. لا تخرج من المدرسۃ. ایک ہے تو اس کو یہ والا کہنا ہے لا تخرج. اگر 2 ہیں تو ان کو کہنا ہے لا تخرجا. اگر سب ہیں، بہت سارے ہیں، تو ان کو کہنا ہے لا تخرجو. لا تخرجو من الفصل، کلاس سے نہیں نکلنا. آگے آ جائیے، مؤنث حاضر ہے. لا تخرجی، اگر سامنے کوئی عورت ہے یا خاتون ہے یا کوئی لڑکی ہے، مؤنث ہے، اسے آپ نے کہنا ہے کہ نہ نکلیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ گھر سے نہیں نکلنا، تو آپ کہیں گے لا تخرجی من البیت، لا تخرجی من البیت. اور اگر 2 خواتین ہیں ان کو کہنا ہے تو لا تخرجا من البیت. اور اگر بہت ساری خواتین ہیں ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ نہ نکلیں، تو کہنا ہے لا تخرجنا. تو یہ ایک سٹرکچر ہے. اس کے اوپر اب اس کو لائیے. آپ کو میں نے ذکر کیا تھا کہ دخل یدخل کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا، اور اگر آپ کسی کو منع کرنا چاہتے ہیں تو اسی سٹرکچر پر لے کر آئیے. جہاں لا تخرج ہے آپ اس کو کریں لا تدخل، داخل نہ ہو. لا تدخل فی البیت، گھر میں داخل نہ ہو. لا تدخل فی المدرسہ، اسکول میں داخل نہ ہو. لا تدخل، لا تدخلا، بالکل اسی طرح جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے لا تدخلا، لا تدخلو. اور اس کے بعد ہے لا تدخلی، اور لا تدخلا، لا تدخلنا. اگلے مصدر میں آ جائیے، لا تترک، نہ چھوڑ. ترک یترک کا معنی ہے چھوڑنا. اگر آپ کسی کو کہنا چاہتے ہیں کہ نہ چھوڑ، تو یہ کہا جائے گا لا تترک، نہ چھوڑیں. لا تترکنی، مجھے نہ چھوڑیے. لا تترکہو، اسے نہ چھوڑیے. اور لا تترکا، لا تترکو. اس کے بعد ہے لا تترکی، لا تترکا، لا تترکنا. لا تغسل، غسل یغسل کا معنی ہوتا ہے دھونا. تو اگر کسی کو آپ نے کہنا ہے کہ دھوئیں، تو اس کا امر کا طریقہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اغسل. اور اگر کسی کو کہنا ہے کہ نہ دھوئیں تو اسی پر لے کر آئیں لا تغسل، لا تغسلا، لا تغسلو. لا تغسل الثیاب، کپڑے نہ دھوئیں. لا تغسل ثیابی، میرے کپڑے نہ دھوئیں. لا تغسلا، لا تغسلو. لا تغسلی، لا تغسلا، لا تغسلنا. آپ نے اپنی امی کو، والدہ کو کہنا ہے کہ میرے کپڑے نہ دھوئیں. اگرچہ ایسا نہ کہیں تو بہتر ہے، تو آپ کہیں گے لا تغسلی ثیابی یا امی. لا تغسلی ثیابی یا امی. تو یہ میں نے 3 مصادر تقریباً آپ کے سامنے یہ ذکر کیے ہیں. باقی جتنے مصادر آپ نے پیچھے پڑھے ہیں ان کو اس سٹرکچر پر لا کر ان کی پہلے نہیں بنائے، اور نہیں کے بعد جو ان کی زبر زیر آپ کے سامنے آئے بالکل اسی طرح ان کو چلاتے چلے جائیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ یہ کام آسان ہو جائے گا. اور جب آپ اس کو کر لیں گے تو تمام کے تمام کسی بندے کو کام کا روک نہ ہو کہ یہ کام مت کریں،
اس کے لیے آپ کے پاس یہ اسٹرکچر پورا موجود ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے اور کوشش کریں کہ اس کی زیادہ سے زیادہ تدریب اور مشق کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔